قسم جو اٹھائے نا اس کو توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو، قسم کا توڑ کے کفارہ دے دو اور رشتے نہ توڑو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ پاک نے بیان کری کہ رشتے کو نہیں توڑنا، قسم توڑو۔ حالانکہ یہاں یہ بھی تو قانون ہو سکتا تھا کہ مرتے دم تک قسم نہ توڑو، یہ قسم توڑنا ایک جرم ہے، گناہ ہے، لیکن فرمایا جو دوسرا گناہ ہے وہ بڑا ہے۔ میں اپنے بھائی کو نہیں بلاؤں گا، میں اپنے چچا کو نہیں بلاؤں گا، میں اپنے رشتہ دار کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اس کی تیمارداری نہیں کروں گا، قسم اٹھا لیتے۔ اور بے بعد دفعہ آپس میں شادیوں کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو قسمیں دے رہے ہوتے ہیں، تو انہیں گھر نہیں جانا، تو میں انہیں گھر نہیں جانا، تو ادھر نہیں جانا، کہتے پھر قسم چوک، تو قسم چوک کے ادھر نہیں جانا۔ بیویاں کہلواری ہوتی، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، قسم اٹھا۔ یہ قسم کسی سے لینا اس معاملے میں کہ وہ رشتہ نہ نبھائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اپنی قسم توڑوا کے، اپنے نام کی جو اس بندے نے قسم اٹھائی ہے اس کو توڑوا کے اور اس کا کفارہ دیا کے رشتوں کو پورا کروا رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے رب نے جو تمہارا خون جوڑ دیا ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کے وعدے کرنا، تم اس کے جنازے میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، میرے منہ تے انہوں نہیں سجنا، یہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، انہوں آپ نے تو دھوئے کھوئی ہے پتر، انہوں میرے منہ تے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ظلم کا وہ جواب دہ خود ہے جس نے ظلم کیا، لیکن آپ یہ وصیت نہ کریں، اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ اس کو اس کے جنازے میں تم نے نہیں جانا اور اس کو میرے جنازے پر نہیں آنے دینا۔ یہ وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر بندہ مر گیا ہے اور اس کے چہرہ دیکھنے وہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور مرنے والا تو مر گیا ہے، اب اس کے چہرے پر کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی آئے یا جائے، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اس کو پیچھے والوں کو پابند نہیں کر کے جانا چاہیے۔ دیکھیں آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کسی کے ساتھ جیسے مرضی رہیں، لیکن آپ اپنے میٹر میں اپنی فیملی کو پابند نہ کریں، یہ الگ سے عذاب آپ ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنا معاملہ ہے، آپ اپنے معاملے کو کیسے چلتے ہیں، آپ کی اپنی لائف ہے، زندگی ہے، کسی سے آپ کی صلح ہوگی، کسی سے آپ کا جھگڑا ہوگا، لیکن آپ اپنی وصیت میں یہ تو لکھ کے جائیں کہ میرے بیٹے تم نے محبت کا معیار اللہ اور محمد پاک کو رکھنا ہے۔ یہ وصیت ہے، یہ وصیت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے میرے جنازے میں نہیں آنے دینے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھائی؟ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی قسموں میں مجھے آڑ نہ بناؤ، میری ذات کو نہ لے آؤ اس معاملے میں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس کی تیمارداری نہیں کروں گا، اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، یہ قسمیں مت اٹھاؤ۔ اب قسم کی ہی یہ دوسری ہے 225 سورہ بقرہ 225 نمبر جو آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا اس قسم پر جو قسم بے ارادہ زبان سے نکل گئی، اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ ایک تو بے ارادہ زبان سے قسم کے جملے نکل گئے، اور دوسرا آپ سے مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا فلاں شخص دکان پہ بیٹھا ہے، آپ کے دماغ میں ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے، یا آپ کو وہم پڑا ہے کہ وہ بیٹھا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ قسم اٹھاؤ بیٹھا ہے، آپ نے سچ سمجھ کے جو قسم اٹھائی، حالانکہ وہ دکان پہ نہیں بیٹھا تھا، آپ کی بات جھوٹی ہے، لیکن آپ کی عقل و فکر میں وہ سچ ہے۔ وہ قسم ہوتی ہے یمین لغو، یعنی وہ ایک طرح بے ارادہ بات نہیں کر رہی، اس میں جھوٹ نہیں ہے، تمہاری علم میں حقیقت میں وہ جھوٹ ہے لیکن تمہارے علم میں وہ سچ ہے، اس قسم پر اللہ پاک پکڑ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ
لیکن وہ پکڑ کرتا ہے بما کسبت قلوبکم، جو چیز تمہارے دل میں پختہ ہے اس پہ تم قسم اٹھا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ بندہ وہاں پر نہیں بیٹھا ہوا، پھر بھی تم قسم اٹھا رہے ہو کہ ہاں خدا کی قسم وہ وہاں پر بیٹھا ہے۔ جیسے عدالت میں اگر ایک بندے سے جج پوچھتا ہے گواہ سے کہ قسم اٹھاؤ کہ جب فائرنگ ہو رہی تھی اس بندے کے ہاتھ میں پستول تھا اور گولی چلی، اب اس بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پہچانتا بھی ہے اور اس کو پتا بھی ہے کہ اسی بندے نے گولی چلائی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہی اسلحہ تھا، ساری بات دماغ میں ہے، اور پھر بھی وہ وہاں اللہ کی قسم اٹھا کے گئے کہ جج صاحب خدا کی قسم اس بندے نے فائرنگ نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں قسم جو خاموش ہے، یعنی دل میں پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اس پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے بارے میں ڈرایا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین منعقیدہ، یعنی وہ قسم جو مستقبل کے لیے اٹھائی جائے، جس کو منعقد کیا جائے۔ مطلب بندہ یہ کہے کہ میں اگر فلاں گھر میں چلا گیا، مجھے اللہ کی قسم ہے، تو اب اس نے قسم اٹھائی کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، اب اس گھر میں چلا گیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ قسم اٹھا لی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، بات کر لی تو قسم ٹوٹ گئی۔ یعنی ایسے کسی کام پر قسم کو منعقد کر دینا، اب وہ کام کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، نہیں کرے گا تو قسم ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن اگر رشتہ داری توڑنے، احسان روکنے کی قسم اٹھائی ہے تو یہ اللہ کے رسول نے آرڈر دیا ہے کہ وہ قسم توڑ دو، اس کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے یعنی بات چیت کر کے قسم کو ختم کر دو، ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اب اس کے بعد ایک اور قسم ہے، وہ بھی سن لے، وہ کون سی ہے؟ یہ اس آیت کے آخری الفاظ میں واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اگلی آیت 226 اللہ فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم، اور وہ لوگ جنہوں نے قسم اٹھا لی اپنی بیویوں سے دور رہنے کی۔ عرب میں لوگ کیا کرتے تھے؟ قسم اٹھا لیتے تھے کہ میں اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تو کہتے تھے کہ میں تمہیں 1 سال تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اب نہ وہ عورت آگے شادی کر سکتی تھی اور نہ ہی رہ سکتی تھی، اس پر ظلم کر رہا ہے وہ، تو اللہ نے عورتوں پہ احسان کیا کہ جس نے قسم اٹھائی کہ میں تیرے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کروں گا، مجھے رب کی قسم ہے، تو فرمایا اگر ایسی قسم پر اٹھا لے تو 4 مہینے تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ جیسے ہی 4 مہینے ختم ہوں گے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت اپنی عدت گزار کے آگے شادی کر سکتی ہے۔ یعنی عورت کو اسلام نے مستقل ایک رسی سے نہیں باندھی، بڑے اچھے طریقے سے، کہ اگر وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے قریب جاؤں گا ہی نہیں، تو وہ پھر 4 مہینے اس کے بعد مہلت ہے، وہ 4 مہینے کے اندر قرآن نے کہا تربصوا 4 اشہر، کہ وہ 4 مہینے تک انتظار کرے گی وہ خاتون جو ہے جس کا قسم دی گئی ہے۔ 4 مہینے گزرے تو اسی قسم کی وجہ سے، وہ قسم جو ہم بستری سے رکنے کی قسم شوہر نے اٹھائی، تو 4 مہینے میں اگر رجوع نہ کیا تو وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، وہ پڑ جائے گا۔ فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر قسم اٹھانے والے آ جائیں، رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی ارادہ طلاق کا کیا لیکن بتا نہیں رہے، تو اللہ نے کہہ دیا تمہارے دل کو، تو دل کی تو اللہ کو خبر ہے نا کہ تم اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہو یا ویسے غصے میں قسم اٹھا رہے ہو، ہر کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔
اب کیا ہوتا تھا، ایک بہت بڑا معاملہ تھا عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں، کہ عورت کو طلاق دیتے تھے اور جیسے ہی عدت پورے ہونے کے قریب ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے تھے. تو یہ سلسلہ چلاتے رہتے تھے. عورت پریشان ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی، تو اس کو اللہ نے محدود کر دیا کہ تم 3 طلاق بس دے سکتے ہو اور اس کے بعد پھر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. اب وہ طلاق کے پورے سینیریو کو اللہ نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کو آپ سارے اب آپ غور سے سن لیں. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے ان عورتوں پہ 4 حیض تک اپنے آپ کو روکنا، یعنی عدت بتا رہے اللہ یہ ضروری ہے کہ 4 حیض 3 حیض معذرت 3 حیض تک جو ہے وہ خاتون اپنے آپ کو روکے گی. 3 حیض مطلب اب اگر اس کو طلاق آئی، طلاق کے بعد اس کی ماہواری شروع ہوگی، اس سے وہ پاک ہوئی تو اب یہ 1 حیض شمار ہے. پھر پاکی کے دن گزرے، پھر اس کے ایام ماہواری شروع ہوئے، اب وہ پھر پاک ہوئی تو اب اس طلاق والی عورت کے 2 حیض شمار ہو گئے. اس طرح تیسرے مہینے جو آیا مینسس، اس سے جب پاک ہوگی تو اب طلاق دینے والے کی عدت ختم ہو جائے گی. اگلی بات، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، طلاق ہو گئی، اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہے. اللہ نے ایک اور آرڈر جاری کیا کہ حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدائش کی ہے اللہ نے، کہاں؟ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں اگر بچہ ہے تو بھی بتا دے، اور اگر انہیں حیض آ رہا ہے تو بھی طلاق دینے والے شوہر کو بتا دے، چھپائے اس کو نہ. اپنے ماں باپ کو بھی بتا دے اور سسرال میں بھی بتا دے، یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ چھپائے گی تو 2 طرح کے نقصان ہیں. ایک تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے یعنی سسرال والے کہیں گے ہمارا ہے ہی نہیں، تو بچے کا نسب مشکوک ہو جائے گا، اور دوسرا پھر جو نکاح آگے کرنے کا پروسیجر ہے وہ بھی پھر اس طریقے ڈسٹرب ہوگا. ان کن، اگر یہ عورتیں یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اپنی چیزوں کو چھپائیں نہ. اسی طریقے طلاق دینے والے کو بھی نہیں چھپانا چاہیے. یعنی کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو اپنے حساب سے چیز رکھ کے پوچھ لیتے ہیں، تو مفتی نے تو ویسے ہی بتانا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں، سمجھ آ گئی. لیکن اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے تو جو بات ہے وہی پوچھو. جو بھی ہوگا، طلاق ہو جائے گی تو آگے شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی تب بھی وہ عالم آپ کو صحیح مسئلہ بتا دے گا. لیکن ہم ڈنڈی بارہ مارتے ہیں، یہ مارنے نہیں چاہیے. وَبُعُولَتُهُنَّ، ان عورتوں کے جو شوہر ہیں، بعولت شوہر، احق، وہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کو لوٹا لیں، فی ذالک، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کے ارادے اچھے ہیں، معروف طریقے سے ایک طلاق دی ہے تو یہ عدت کے پروسیجر ہے. اگر حمل ہو عورت کے پیٹ میں اور طلاق ہو جائے تو یاد رکھیں حمل کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم. یعنی کسی بندے نے آج طلاق دی، صبح بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ ایک ہی دن اس کی عدت ہے، عدت خلاص. اب اگر طلاق رجعی دی ہے تو رجوع نہیں کر سکتا، اور طلاق بائن دی ہے تو بھی اب صلح کرے گا تو وہ نکاح کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے، 3 طلاقوں کے بعد کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، وہ آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ جلدی جلدی وہ بتائیں، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں دیتے ہی 3 ہیں. فائرنگ سیدھی کر کے کوئی ڈھونڈتے سوکھا مولوی، اور فلانے پھر کیا نہیں آ کر فلانے نہیں آ کر فلانے بھی تو دتی کیوں دے ہی نا، کیا فائدہ طلاق
اگر دینی ہے ہی تو پرے پچیت بٹھا کے بیچ میں ایک عالم کو بٹھا کے ایک طلاق کی تحریر لکھوائیں اور اس میں سائن کر لیں. کیا خیال ہے؟ دو پھر بھی محفوظ رکھے، جھٹ پٹ بس روٹی سڑ گئی تو طلاق، 9 سال کی لڑائی ہو گئی تو طلاق، فلانا ناراض ہو گیا تو طلاق. اور پھر دینیاں بھی پھر پیچھے 3 کھڑیاں ہونے نہیں، تینے دے پھر اماں تو بیٹھے کھڑی تے جیڑا مشتنڈا دیون والا ہے بھجا پھردا ہن مسئلے سیدھے کرنا. ہن اماں مفتی کو گل میں 3 دیوائیاں سمجھ آ گئی. یہ جو سن رہی ہیں یہ بھی غور سے طلاق نہ دلوایا کرو. دلوانی ہے تو عالم کو بیچ میں بٹھائیں، پرے پچیت بٹھائیں، تحریر عالم کی نگرانی میں لکھوائیں اور پھر اس کو پہلے پڑھا جائے، اس کے بعد اس کا نتیجہ بتایا جائے، پھر کہا جائے کہ ہن سائن کرنا. مذاق سمجھا ہوا سیرے بنن کا شوق ہے تو طلاق تو طلاق. ہمارے ہاں بڑا یہ کام خراب ہو رہا ہے. میرے جو بھائی ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ اس سے سبق سیکھے، نہ دے طلاق، شادی کریں تو مرتے دم تک نبھائیں، اور اگر دے چکے ہو تو پھر دونوں اپنے اپنے راستے جدا کر. دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں. آگے اللہ نے کہا وَلَهُنَّ. اب یہاں پیچھے عورت کو اللہ سمجھا رہا ہے. اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ وَلَهُنَّ، عورت کے بھی حقوق ہیں، یعنی ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں. مثل الذی، اس کی مثل، علیہن بالمعروف، جو حقوق مردوں کے ان عورتوں پر ہیں. فرمایا عورت پر بھی حق ہے لیکن عورت کا بھی حق ہے. یعنی عورت پر جو شوہر کا حق ہے کہ اسے کھانا پکا کے دے، اس کو لباس کا خیال رکھے، اپنے شوہر کو گالی نہ دے. یہاں تک علماء نے لکھا کہ اس کو نام سے نہ بلائے، نام سے نہ بلائے. کہ ایسی بات زبان ہو جاتی ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کے، تو جنہیں منہ چاندہ دے سائن کھپی جاتی. سمجھا؟ ادب، مرد جس سے نکاح ہو گیا اس کا ادب ہے عورت کے لیے. اور اسی طریقے مرد پر لازم ہے اس کو مارے نہ، اس کو کھانا وقت پر اناج پہنچائے، اس کو لباس کا خیال رکھے. یہ دونوں کے حقوق اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہاں ایک بڑی چیز واضح اللہ نے بیان کر دی. ہاں البتہ عورتوں پر مردوں کے معاملے میں درجہ، ایک درجہ بلند ہے مرد. جیسے بات اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں پورا سسٹم رکھا ہے، گھر کا، خاندان کا، معاشرت کا، تو ان کا ایک درجہ ہے اور اس درجے کا خیال رکھنا عورت کے ذمہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آگے وہ احکام میرے بھائیوں آ رہے ہیں. یہ 228 آیتیں ہو گئی. طلاق جو 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ان 3 طلاقوں کا حکم یہ قرآن نے بیان کیا، اس میں کوئی مولوی انوالو نہیں ہے. اور ان 3 طلاقوں کے بعد آرڈر کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے. اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ابھی میں شروع کروں گا تو وہ بات ادھوری رہ جائے گی. یہ تقریباً 5 سطروں کی آیت ہے جو آپ اگلے جمعے پہلے آنے والے تو سن لیں گے اور دوسرے آنے والے اللہ کے سپرد.